الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم پر تو بات ہوگی, رب العالمین پر بات نہیں ہوگی. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب سے ہی یہ لفظ, ہمارے ایک لفظ تربیت استعمال ہوتا ہے اور مربی استعمال ہوتا ہے. اصل میں رب کہتے ہیں وہ جو بتدریج کسی چیز کو نیچے سے اٹھا کر اوپر تک پہنچا دے. اللہ جل شانہ کے سارے کاموں میں آپ کو تدریج نظر آئے گی. بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے, ایک دن کا بچہ کیسا ہوتا ہے, مائیں بتا سکتی ہیں. یعنی ان کو ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ مڑ چھڑ جائے گا, اور وہ ماں ہی اس کو سنبھال سکتی, اٹھا سکتی. لیکن یہی بچہ ایک دن جھارا پہلوان بن جاتا ہے, ایک دن دنیا کا طاقتور ترین انسان بن جاتا ہے. اس کو اس کمزوری سے اس قوت و طاقت کے آخری درجات تک بتدریج کس نے پہنچایا؟ رب العالمین. ایک پودا, ایک چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے, اتنی چھوٹی کونپل ہوتی ہے کہ اگر اس میں چڑیا بھی چونچ مار دے تو وہ ختم ہو جائے گی, مرغی بھی اسے پاؤں رکھ دے تو ختم ہو جائے گی, اور چونچ مار دے تو ختم ہو جائے گی. اس چھوٹے سے درخت, اس چھوٹی سی کونپل کو وہ اتنا تناور درخت بناتا ہے, اتنا تناور درخت بناتا ہے. ہم ایک دفعہ سوات گئے تو سوات میں ایک پرانے ایک بہت دور دراز علاقے میں گئے, کالام سے بہت دور. تو وہاں ایک مسجد ہم نے دیکھی, اور اس مسجد کو جو پتہ نہیں خدا جانے کس زمانے کی بنی ہوئی تھی, اس مسجد کے درمیان میں جو تنا تھا لکڑی کا, وہ کسی درخت کا تنا ایز اٹ از اٹھا کے لا کے مسجد میں لگایا گیا تھا. یقین جانیے کہ وہ اتنا چوڑا تھا کہ میرے خیال ہے اگر 5 لوگ بھی ایسے اپنے بازو پھیلا کر اس کے گرد کھڑے ہو جائیں تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے تھے. اتنا چوڑا تنا تھا, جس کو خدا جانے اس زمانے میں جب کرینے بھی نہیں تھی یہ کیسے لایا گیا تھا اور کیسے وہاں رکھا گیا تھا. ہم تو اس کو دیکھ کر حیران تھے. یہ تنا بھی جو جس کی آج چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ 5 انسان اپنے ہاتھ پھیلا کر اس کا احاطہ نہیں کر سکتے, یہ بھی ایک اسی کونپل کی صورت میں نکلا تھا, جس کو اس وقت اگر مرغی یا چڑیا چونچ مار دیتی تو یہ ختم ہو جاتا. اس کونپل سے اتنے بڑے تنا کس نے بنایا؟ یہ رب ہے. رب کی شان یہ ہوتی. اور یہ تو جسمانی تربیت میں نے کہی, روحانی تربیت بھی وہ ایسی کرتا ہے. وہ ایک ایسا انسان جس کی روح بالکل کمزور ہوتی ہے, جس کی روحانیت اتنی بھی نہیں ہوتی کہ اس کو 5 وقت کی نماز پڑھا دے, جس کی روحانیت اتنی بھی نہیں ہوتی کہ اس سے تلاوت کروا دے. اس کو اللہ تعالیٰ روحانی ترقیاں بھی اسی طرح کراتے اس کو زمانے کا سب سے بڑا ولی بنا دیتا ہے. کیسے کیسے گناہ گاروں کو اپنے زمانے کا, آپ نے قصے پڑھے ہوں گے مالک ابن دینار کے اور اب دوسرے لوگوں کے, توبہ کرنے سے پہلے گناہوں کی چوٹیوں پر تھے, توبہ کی اللہ نے توفیق دی, زندگی پلٹی, نیکیوں کی بلندیوں پر جا کر اپنے زمانے کے ولیوں کے سردار بن گئے, سید الاولیاء بن گئے, آنے والوں کے لیے مشعل راہ بن گئے. رب ہے العالمین, تمام جہانوں کا. آج کل تو وہ ملٹی یونیورس کا قصہ چلتا ہے, کہتے ہیں کہ جی اس کائنات کے علاوہ اور کائناتیں بھی ہو سکتی ہیں. تو جب کبھی سائنس نے اور کائناتیں دریافت کر لی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن میں پہلے سے موجود ہے. العالمین, عالم کی جمع, عالم کہتے ہیں جہان کو, کائنات کو, دنیا کو. تو کئی دنیایں ہو سکتی ہیں. ویسے جو مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا اپنا ایک جہان ہے. انسانوں کا اپنا جہان ہے, جنوں کا اپنا ایک جہان ہے جس سے ہم نہیں واقف کہ خدا جانے ان کا کیا ہوتا ہے. جانوروں میں سے ہر قبیل کا اپنا جہان ہے, مچھلیوں کا اپنا جہان ہے, سمندروں کی مخلوقات کا اپنا جہان ہے. تو اللہ تعالیٰ ان تمام جہانوں کا رب ہے, اور ان تمام جہانوں میں رہنے والی وہ ارب ہا کھرب ہا مخلوق کا رب ہے. اتنا بڑا رب ہے وہ.